بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ایک نظر ٹاپ سٹوریز پر۔ قومی امور بالخصوص مسئلہ کشمیر پر ہم سب متحد ہیں، کشمیریوں اور پاکستانیوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم آج اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے رہنما نہیں، صرف پاکستانی بیٹھے تھے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خواہش مند بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور ہوگی۔ عوام، حکومت، فوج، سیاسی جماعتیں کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے متحد ہیں۔ پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہوں کا اعلامیہ، یکجہتی کا یہ پیغام بھارت کے علاوہ کس کس تک پہنچا؟ پاناما پیپرز الزامات نہیں، ثبوت ہے۔ محرم تک کا وقت دیتا ہوں، وزیر اعظم خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیں، نہیں تو اسلام آباد بند کر دیں گے۔ احتساب ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں، خان صاحب اتنے جارحانہ کیوں ہیں؟ جی ہاں، قومی امور بالخصوص مسئلہ کشمیر پر ہم سب متحد ہیں، آج یہی میسج گیا ہے۔ جامی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور مجھے صرف یہ بتا دیں کہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اتنا خوبصورت جیسر پاکستان کی جانب سے گیا ہے، کس کس کو یہ پیغام پہنچ رہا ہے؟ یہ پیغام تو دیکھیے بھارت کو پہنچ گیا۔ کیا کہا، ہمارے دشمنوں کو خبر کرو، ہمارے دوستوں کو خبر کرو، ہمارے دشمنوں کو نوید ہو۔ تو وہ والی بات ہے، دوستوں کو بھی پہنچا ہے، ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان کو احساس ہے کہ ہم کس مشکل لمحے سے گزر رہے ہیں، اور دشمنوں کو بھی پہنچا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو شخص پاکستان کے لیے اچھی طرح سوچتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، وہ آج بہت خوش ہے۔ یعنی سال نو کا آغاز بہتر ہوا؟ سال نو کا آغاز بہتر ہوا، اور ہمارے تمام سیاسی رہنما جو ہیں وہ مل کر بیٹھے، اور اس میں مجھے عمران خان صاحب ذاتی طور پر شریک نہیں ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کی نمائندگی کی، شیریں مزاری بھی تھی، اچھی نمائندگی کی، اچھی گفتگو کی، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ عمران خان صاحب خود تشریف لے آتے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ تشریف لائے، اور آصف علی زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب نے فون کیا تھا، وہ لندن میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بلاول جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہیں تو وہ اس کی نمائندگی کریں گے، اور اجاز الحق جو ہیں وہ بھی ایک عدد پارٹی کے سربراہ ہیں، تو وہ میرا خیال جو کشمیر کے سلسلے میں جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں تو ان میں وہ بھی شامل ہیں، مگر ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ بس ان کی اصل میں زبان جو ہے ذرا احتیاط کا مظاہرہ نہیں کر پاتی، بڑی غیر محتاط ہو جاتے ہیں وہ بعض اوقات، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اگر یہاں آتے تو حکومت کرتے، وہ بھی اس یکجہتی میں شریک ہوتے۔ اور دیکھیے ہم بات تو کرتے ہیں نا یکجہتی کی، اتحاد کی، تو اس کا مطلب یہی ہے نا، زبان تو عمران خان صاحب کی بھی بہت سخت ہے، اگرچہ کہ وہ ایک اور طریقے کی سخت ہے، سیاسی طریقے کی سخت ہے، شیخ صاحب کی ذرا اور طریقے کی سخت ہے، ثقافتی طریقے کی سخت ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا، اور آپ تو دیکھیے یکم محرم ہے، اور حضرت علی کا واقعہ تو آپ نے سنا، ہم سب سنتے بچپن سے، کہ وہ انہوں نے ایک جنگ میں اپنا جو حریف تھا اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اور اس کو خنجر جو تھا ان کا اس کی گردن پہ چلنے کو تھا کہ اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیونکہ اب یہ شخصی معاملہ بھی آ گیا ہے درمیان میں، پہلے اللہ کی راہ میں میں تمہارے اوپر وار کر رہا تھا،
اب تم نے مجھے ایک ذاتی معاملہ بنا دیا اس کو، سبحان اللہ۔ اس لیے میں اب تمہیں بات نہیں کروں گا۔ تو مناسب ہوتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں شیخ رشید صاحب کو مدعو کرتے اور وہ بھی شریک ہوتے۔ ایک ان کی پارٹی جو ہے چھوٹی صحیح، لیکن شیخ صاحب جو ہے خود تو ماشاءاللہ 2 شامی صاحب حضرت علی کا گھنٹے ذکر 3 کیا تو گھنٹے، آج کے دن کے مناظر سے حضرت عمر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں جو کرتے، ایک منٹ، شیخ صاحب 2-3 گھنٹے تو خطاب کرتے ہیں نا قوم سے، بالکل۔ اگر اس میں دیکھیں بہرحال اچھا ہوتا، بس جو بھی ہوا، جتنے لوگ بھی وہاں آئے، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک انڈین میڈیا میں خبر چلی تھی کہ جی انہوں نے کشمیر سے کو موازنہ کیا فاٹا کا، اور آج کچھ لوگوں نے اس کو یوں بتایا جیسے اے پی سی میں انہوں نے یہ بات کی، لیکن میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آج کشمیر کے علاوہ اور کسی مسئلے پر نہ بات ہوئی نہ اس کرنے کی ضرورت تھی، تو ہم کوشش کریں گے ان سے بھی 1 منٹ گفتگو کر لیں، 2 منٹ بعد میں۔ تو آج دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کا یوم شہادت ہے، 1 محرم کو وہ شہید ہوئے اور 10 محرم کو حضرت حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی شہادت ہے۔ تو اب یہ محرم کا مہینہ شروع ہی یعنی شہادت سے ہوتا ہے، قربانی سے ہوتا ہے، تو ان کا چہرہ جو میں نے لکھا حضرت عمر کا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، ان کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت۔ عمر ابن خطاب، رنگ ایسا کہ سفید و سرخ گلاب، خلافت کی ذمہ داریوں اور فاقہ کشی نے چھین لی جس کی آب و تاب، آنکھیں بڑی، کھانا بہت کم کھاتے تھے، اور ایک وقت میں جو ان کی خوراک تھی وہ 4 نوالے تھے روٹی کے، اور جب قحط پڑا مدینے میں تو اس خوراک کو بھی کم کر دیا، زیتون کا استعمال کم کر دیا۔ تو خلافت کی ذمہ داریوں اور فاقہ کشی نے چھین لی جس کی آب و تاب، آنکھیں بڑی، ان میں ڈورے عناب، یعنی وہ آنکھیں میں ان کے لال ڈورے رہتے تھے، سر کے بال کم، بہت کمیاب، ناک سیدھا، گال بھرے بھرے، قد لمبا، طوالت کے لیے عزت مآب، ہاتھ پاؤں بڑے بڑے مگر نو موزونیت سے اجتناب، ہر دم سنجیدہ، لہجہ کھرا، طبیعت میں غصہ، چال تیز، بس آہوئے بے تاب، اور چہرے پر چاندنی مثال ماہتاب، اور دعائے نبی کا جواب، بے شک، جواب لاجواب، بے شک، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ عمر ابن حشام میں سے جو ابو جہل کا نام ہے یا عمر ابن خطاب میں سے مجھے کوئی ایک عنایت کر دے۔ تو عطا شاہ بخاری صاحب سے کسی نے استفسار کیا تھا کہ حضرت علی میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے، تو فرمایا کہ علی جو تھے مرید تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں اور بیعت کرنے والوں میں، اور عمر جو تھے وہ مراد تھے، یعنی ان کے لیے دعا کی۔ تو دعائے نبی کا جواب، جواب لاجواب، اور آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس کا قبول اسلام کفر پر بجلیوں کا عتاب، یعنی کپ کپی چڑھ گئی جب انہوں نے اسلام قبول کیا مخالفوں پر اور دشمنان اسلام پر، اس کو خدا کی لگن، اسی دھن میں وہ مگن، اسی کی آرزو میں وہ ماہی بے آب، اور اس کے سامنے کوئی رستم نہ کوئی سہراب، اور کرگسان باطل کے لیے وہ ایک عقاب، خطیب مایہ ناز، بارگاہ حق میں اس کے الفاظ باریاب، اس پر گواہ خدا کی آخری کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر مشورہ مانگا، اور جو مشورہ حضرت عمر نے دیا اس کے حق میں آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ صدیق کا جانشین، وہ امیر المومنین، بیت المال کا امین، اس کے پاس ہر وقت پائی پائی کا حساب، آپ اپنا محتسب، اس کی امال پر نظر، امال جو ہیں ہمارے یعنی کارکن جو ہیں اور افسر جو ہیں، اس کی امال پر نظر، اپنے اعمال پر نظر، ہر لحظہ زیر احتساب، اس کی سپاہ بے پناہ، چھا گئی مثال آپ، کوئی 22 کروڑ مربع میل کا علاقہ ہے جس پر حکومت ان کی قائم ہوئی، اور سب کلمہ کو، کلمہ کو تو سب نہیں تھے، اس میں اسلام تو قبول کرتے آہستہ آہستہ ہوا، اور ایک بڑے عرصے تک جو خلافت تھی ہماری بنو امیہ کی بھی، اور وہاں میجورٹی جو تھی اکثر علاقوں میں نان مسلمز کی تھی، مگر کردار کی صفات کی بنا پر پھر لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اس کی سپاہ بے پناہ،
چھا گئی مثال آپ، واہ۔ اس کی سلطنت بے پایاں بے حساب، حساب۔ اس نے ختم کر دیا کیسر و کسرا کا روب داب، اس کے گدا قیقباد و افرا سیاب، اس کا عہد اسلام کا شباب، اور اس کی حکومت استحکام انقلاب، کہ ایک کنسولیڈیشن ہوئی ان کے دور میں۔ پیون لگے کپڑے عزیز، مسترد اطلس و کمخاب، اس کی غذا سوکھی روٹی اور پیالہ آب، اسرتوں میں وہ شاداب، اس کی نگاہ میں ہیج عشرتوں کے سراب، اس کی ایک نگاہ سے دل کی کھیتیاں سراب، اس کی نگاہ سے دل کی کھیتیاں سیراب، اس کا ذکر کار ثواب، اس کی راہ ثواب، اس کی سیرت اہل حق کا نصاب، اور اس کا ہر شرف بس شرف انتخاب، واہ۔ اس کی عظمتیں کہاں ہر کسی کو دستیاب، اس کے نام سے پہلے نام صدیق ہی کباب، اس کے مشیر شیر خدا بوتراب، کہ حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ بھی آپ کے دور میں حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، حضرت عمر کے دور میں تو بہت اچھے تھے، کہا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر آپ ہیں، تو اس کے مشیر شیر خدا بوتراب، اس کی عزت رسالت مآب، ان کی بیٹی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اہلیہ تھی، جی جی بالکل جناب حفصہ۔ ہاں جی، وہ نبی کا رفیق، انہی کے پاس محو خواب، بے شک۔ کافی ہے اس کے لیے یہ قول آن جناب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر شاید بہت کم سننے میں ملے۔ خیر موضوع پہ آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب ہم اس موضوع پہ دوبارہ آ رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ پارلیمانی پارٹیوں کا ایک اہم اجلاس ہوا، سربراہ کہیں موجود تھے، کہیں ان کی ریپرزنٹیشن ادھر موجود تھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آرمی کی ریپرزنٹیشن ادھر موجود نہیں تھی، جو صورتحال تھی نہ صرف سیاسی بلکہ فوجی قیادت بھی ایک جگہ پر ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، یا اے پی سی بلانا مقصود تھا کہ کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس زیادہ موضوع تھا؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ سوال تو ہمارے کئی دوستوں نے اٹھایا ہے، لیکن اصل میں دیکھیے اس فوج کوئی فریق نہیں ہے صحیح۔ اس ساری صورتحال میں۔ بڑی دلچسپ بات ہے، کئی جب ہمارے لوگ بیان دیتے ہیں یا کئی ہمارے جو دوست ہیں میڈیا کے وہ اظہار خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں، حالانکہ فوج کوئی لڑائی اپنی نہیں لڑ رہی۔ نہیں لڑائی، یہ جو یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے یا جو یہ جدوجہد جاری ہے، جس کا خطرہ درپیش ہے لڑائی کا، وہ فوج سے لڑائی نہیں ہے، وہ پاکستان سے لڑائی ہے۔ فوج اس میں فریق نہیں ہے کوئی الگ سے، صحیح۔ یہ فوج پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ۔ تو ہم سب جو ہے تو ایک سیاسی قیادت جو ہے وہ جمع ہوئی ہے اور اس نے یکسوئی کا اظہار کیا ہے، اور یہ اگر کوئی بریفنگ کی ضرورت محسوس کی جاتی تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے عاصم باجوہ صاحب، ان کو بلا لیا جاتا تو زیادہ تفصیل سے وہ اپنا بیان کر دیتے، تو اگر اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کیونکہ دوسرے وزراء موجود تھے، خود وزیر اعظم موجود تھے، یہ کوئی متنازع بات وہاں تھی نہیں، یا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر کوئی ایسی فوجی بریفنگ کی ضرورت ہوتی۔ بات تو یہ تھی کہ آپ نے ایک ہی ایجنڈا، میری جس لوگوں سے بات تھی ان کا کسی اور مسئلے پر اشارتاً یا کنایتاً کوئی گفتگو نہیں ہوئی، صرف ایک موضوع زیر بحث تھا اور وہ کشمیر کا مسئلہ تھا اور بھارت کا رویہ تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ اس پلیٹ فارم سے آواز ایک جائے، اور وہ سبھی کی تھی۔ اور اب دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی، بلاول بھٹو نے بھی، دوسرے لوگوں نے بھی، فاروق ستار بھی، نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اقوام متحدہ کی، اس کی تعریف کی، اس کو سپورٹ کیا، یعنی اس کو، اگرچہ کہ عمران خان صاحب نے یہاں رائے وینڈ میں یہ کہا کہ ان کی باڈی لینگویج پر تنقید کی اور اس میں سے کچھ دوسرے معنی نکالے، لیکن انہوں نے وہاں یک زبان ہو کے جو انہوں نے بات کہی تھی اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، تو اس لیے کوئی اختلافی بات جب شاہ ہے ہی محمود نہیں۔ قریشی صاحب نے تو یہ تک کہا کہ وزیر اعظم کے معاملہ فہم اور زیرک ہونے پر کوئی شک ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیں، اگر آپ ایک موقع کی مناسبت سے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی تعریف کی جائے گی، تو کوئی اس میں ہاں یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تو بہتر تھا، یہ درست بات ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے
جن ملکوں میں پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں بنیادی اہمیت نیشنل اسمبلی کے فورم کی ہوتی ہے, سینٹ کے فورم کی ہوتی ہے, وزراء اعظم وہیں بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, وہیں سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بات درست ہے, لیکن ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارا ایک ماضی ہے, اس میں ہمارے ہاں پارلیمنٹس موجود نہیں رہی, اور اب بھی مثلا کئی ایسے رہنما ہمارے ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, جیسے بلاول بھٹو زرداری خود ہے, تو اس وقت وہ ممبر نہیں ہیں قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے. تو اس لیے ہم اپنے کلچر کی وجہ اگر اپنے ماضی دیکھیں تو ہم ایسے مواقع پر ہم نے ترجیح دی ہے کہ اے پی سی بلائی جائے, آل پاکستان پولیٹیکل پارٹیز, ان کو اکٹھا کر لیجئے. ایوب خان کے دور میں جب 1965 کی جنگ چھڑی تو تب بھی سیاسی رہنما جو سارے اکٹھے ہوئے تھے, اور اگرچہ پارلیمنٹ اس وقت بھی موجود تھی لیکن بہت سے سیاسی رہنما سیاسی پارٹیوں کے سربراہ پارلیمنٹ سے باہر تھے. تو اس وقت مولانا سید ابو العلا مودودی تھے, نور الامین صاحب تھے, چودھری محمد علی تھے, میاں ممتاز محمد خان دولتانہ تھے, یہ سارے لوگ موجود تھے, اور چودھری غلام عباس سے جو کشمیر کے قائد کشمیر, اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک مظاہرہ کیا یکجہتی کا. حالانکہ اس وقت بھی الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد یہ جنگ چھڑی ہے. صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان سخت مقابلہ ہو چکا تھا, اور کشیدگی تھی. جو انتخاب تھا اس سے شکایات تھی اپوزیشن کو, اور یہ ایک اپوزیشن کے اخبار نے ایک سرخی لگائی تھی, الیکشن کمیشن نے ایوب خان کی کامیابی کا اعلان کر دیا. ایک بڑے زخمی تھے دل, اس کے باوجود ان سب چیزوں کو پس پش ڈال کر ساری قوم یک آواز ہو گئی. اور آج بھی سارے رہنما, یہ تو دیکھیں یہ تو فقہی نقطے ہیں نا, پارلیمنٹ کا اجلاس بھی اب بلایا جا رہا ہے, میں کل 2 روز کے بعد ہو جائے گا. ایک فقہی نقطے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لے, یا پارٹیوں کے سربراہ اکٹھے ہو جائیں, یا ان کے نمائندے اکٹھے ہو جائیں. بات بڑی سیدھی سی ہے, اتحاد کا پیغام دینا ہے اور وہ چلا گیا, یکجہتی کا پیغام دینا ہے, اور وہ چلا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, صاحب ان سے بھی بات کر رہے تھے کیونکہ آج کے اس اجلاس کے اندر وہ خود بھی موجود تھے, اور ایک دو سوال جو شامی صاحب نے کہا کہ جو کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے مولانا صاحب سے متعلق وہ بھی جا لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا بتائیے آج جو کانفرنس ہوئی وہ کیسی رہی, اور آپ اس سے مطمئن ہیں کہ وہی ایک اچھا پیغام چلا گیا؟ ماشاءاللہ میرے اپنے تجزیے کے مطابق تو توقعات سے بڑھ کر کامیاب رہی ہے, اور فوکس صرف کشمیر پر رہا ہے, اور کشمیر کے حوالے سے جو بھی اس وقت موجودہ صورتحال ہے, ایل او سی پر جو صورتحال ہے, ہندوستان کی جو جارحیت ہے, اس حوالے سے سب نے ایکا کیا اور وزیر اعظم کو اعتماد دلایا کہ ہم ایک صف ہیں, اور اس وطن عزیز کی اور اس سرزمین وطن کی حفاظت کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ایک قوم کا تصور پیش کریں گے. اچھا, انڈین میڈیا جو ہے اس میں یہ رپورٹ ہوئی بات, اور پھر ہمارے سوشل میڈیا میں ذرا مختلف انداز میں آ گئی کہ گویا آپ نے کوئی فاٹا کا مسئلہ بھی اٹھایا اور فاٹا کے حالات کا موازنہ کیا کشمیر کے حالات سے, کوئی ایسی بات بھی ہوئی؟ نہیں, وہ تو شاید میرے پارلیمنٹ کی کوئی تقریر ہے چند دن پہلے, اور وہ فاٹا اصلاحات کے حوالے سے رپورٹ حکومت نے پیش کی تھی. ہماری طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں تھا. گورنمنٹ نے جو کمیٹی بنائی تھی سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں, اس کمیٹی نے وہ رپورٹ اسمبلی میں پیش کی, اور اسپیکر صاحب نے اس پر بحث شروع کرائی. تو اس وقت تو چونکہ موضوع بحث ہی فاٹا تھا, اور اس اعتبار سے وہ جو رپورٹ ہے اسی پر بحث رہی ہے. یہاں تو آج صرف اور صرف کشمیر پر بات ہوئی ہے, اور کسی قسم کی کوئی بات کسی نے فاٹا کے حوالے سے نہیں کی. اور کشمیر کا کوئی موازنہ کسی دوسرے علاقے سے کیا بھی نہیں جا سکتا پاکستان. حضرت ان سب نے اس بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہندوستان پر واضح کر دیا جائے کہ کشمیر کے مقابلے میں تم بلوچستان کی بات نہیں کر سکتے. بلوچستان جو ہے وہ ہمارا ایک وحدت ہے, اور فیڈریشن کا باقاعدہ رکن ہے, لہذا فیڈریشن کے رکن کی بات کرنا, تم ہوتے کون ہو
کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، جبکہ بلوچستان جو ہے وہ ہمارا ایک وفاقی یونٹ ہے، اور تم اس کو آپس میں دونوں کے درمیان موازنے کر رہے ہو. تو یہ تو ہم نے انڈیا کو کہا ہے کہ خبردار، آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور عالمی برادری کو بھی کہا جائے کہ ہندوستان کو ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہ دے. اور اسی طریقے سے فاٹا بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور فاٹا کے ساتھ بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے فاٹا کی اپنی صورتحال ہے، فاٹا کی جو صورتحال بھی ہے وہ مطلب پرانی چلی آ رہی ہے. اس پر تو کمیٹی پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے بنی ہے، اور 2012 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جرگہ جو ہے یہاں، آپ نے اسلام آباد کے جو کنونشن سینٹر ہے اس میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس زمانے میں یہاں پر بہت بڑا جرگہ ہوا متعلق، اور پھر نواز شریف صاحب کے زمانے میں پھر دوبارہ وہاں جرگہ ہوا. تو فاٹا کا معاملہ تو ایک مستقل طور پر ہمارا داخلی معاملہ ہے، اور داخلی معاملے کے بارے میں، اس کے اصلاحات وغیرہ کے بارے میں سب لوگ سوچ رہے ہیں. ایک مباحثہ چل رہا ہے اور کسی جگہ جا کر رکے گا انشاءاللہ. تو فاٹا ہمارا بالکل داخلی معاملہ ہے. کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پہ جہاں ان کے مظالم ہیں وہ باقاعدہ بین الاقوامی قراردادوں کی نفی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے جو ابھی جنرل اسمبلی میں تقریر کی ہے، انہوں نے بالکل ان قراردادوں کے ذیل میں ان کی اتباع میں تقریر کی ہے، جبکہ سشما سوراج نے جو تقریر کی ہے وہ بالکل سلامتی کونسل کی قراردادوں کی نفی ہے، اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اس نے جو تقریر کی ہے وہ خود اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی کے توہین کے زمرے میں آتی ہے ہمارے خیال میں. مولانا یہ بتائیے کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر اب کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا اقدام کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ایک مینڈیٹ دے دیا گیا ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس کشمیری قیادت کے بھی بلا رہے ہیں جو پاکستان سائٹ پہ ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کی ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کی ہے، یا حریت کانفرنس کا پاکستان چیپٹر ہے. تو ان سب پر مشتمل انشاءاللہ عنقریب ہم ایک اجلاس بلائیں گے، کچھ تجاویز ان سے لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی کمیٹی کا اجلاس کریں گے تاکہ ان کے تجاویز کے مناسبت سے ہم ایک رپورٹ بنائیں اور حکومت کو پیش کریں. جی بہت شکریہ آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب. بہرحال وہی بات شامی صاحب کے میسج ایک جانا، اسٹرانگ میسج جانا ضروری تھا، اور وہ میسج اسٹرانگ گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی آج بڑا گج بج کر بولے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان کی یہ بات کریں گے کہ پہلی بار اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی فورم سے وہ اتنے بڑے جیز جتنے بھی سیاستدان تھے ان کے سامنے آج بولے ہیں اور اپنا موقع بہت کلیئرلی پیش کیا. اس پہ آپ کو موقع جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. پروگرام میں بات ہو رہی ہے پارلیمانی پارٹیز کے رہنماؤں کا جو ایک اہم اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت. اس میں بلاول بھٹو زرداری بھی آج خوب زور کی بولے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت کے خلاف متحد ہو کر جواب دینا ہوگا, اور خارجہ پالیسی سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح کی بھٹو دور میں خارجہ پالیسی تھی وقت کی ضرورت یہ ہے. آج انہوں نے کیا بولا اور اس پہ شامی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہوگا یہ جانتے ہیں. پہلے بلاول صاحب لگا دیں پلیز. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت ابھی کوئی رکاوٹ ڈالے گا. We are now at a stage where we need national unity. There's really no excuse. Prime Minister نے خود کہا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. It should start from the Prime Minister. He said it at the floor of the House. He said it at his address. I'm sure that before the end of Muharram, he will ensure that this bill passes in the form that it is. Imran Khan یہ solo flights کرتے ہیں نا, پھر مشکل ہوتا ہے باقی پارٹیز کے لیے. اس لیے آپ نے اپنا پلان بنا دیا ہے لیکن وے فارورڈ آپ نے نہیں دکھایا ہے. لیڈرشپ کا یہ دس از دا رول آف لیڈرشپ, کیا نہ صرف پروٹیسٹ کرے, because protest raises awareness, so raise awareness, do your protest, مگر راستہ بھی دکھائے. جی سامی صاحب, کشمیر پہ بھی بات ہو گئی, عمران خان پہ بھی تنقید ہو گئی, اور موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ جس طرح بات کرنی تھی آج انہوں نے پہلی میٹنگ سارے سیاستدانوں کے درمیان. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اچھا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ان کو ایک ایڈوانٹیج تو ہے نا, وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو توجہ سے سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں لاہور ہائی کورٹ میں وہ آئے تھے تو وہاں بھی لوگ ان کو دیکھنے کے لیے مرے جا رہے تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں تھے.
تو ایک ان کو اپنے نانا کی شخصیت کا، اپنی والدہ کی شخصیت کا فائدہ ہے، لیکن ابھی اردو زبان جو ہے، والد مس کر گیا آپ؟ نہیں، والد کی بھی ظاہر ہے کہ اثرات ہوں گے اس کے، اس کا بعد میں ذکر کر لیں گے، لیکن اس وقت والد جو ہے نا وہ آن ہز اون رائٹ وہ لیڈر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے منصب سنبھالا بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، تو اب جو قیادت جو منتقل ہوئی ہے نا وہ تو ان کو ان کے نانا اور ان کی والدہ سے ہوئی ہے نا، باقی جو ذہانت ہے ہو سکتا ہے وہ باپ سے کچھ منتقل ہو گئے۔ ابھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ان کے والد سے لندن کی ٹور میں؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، ابھی اردو زبان کی پریکٹس جو ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لندن گئے تھے ابھی گزشتہ 4-5 دن لندن میں گزرے، اور تو وہاں آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، بہت طویل، اگرچہ کچھ میڈیا کے لیے نہیں تھی، بس تبادلہ خیال ہوا، مسائل پہ غور ہوتا رہا، بڑے مطمئن تھے اور کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی ان کو، اور اس بات پر بھی خوش تھے کہ عمران خان صاحب جس طرح لگتے رہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے، اس پہ بھی ایک سکون تھا ان کو۔ وہ کہنے کہتے ہمارے دیکھیے ہمارے خلاف کیا کیا کچھ نہیں ہوا، ہماری کردار کشی کے لیے کیا کیا مہم چلائی گئی، کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے، تو آپ دیکھ لیجیے پھر کیا صورت ہو رہی ہے۔ تو گویا یعنی وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے تھے کہ جو مجھ پر الزام لگانے والے، اب غلط یا صحیح اس کی بحث میں تو عزت نہیں پڑتے، صرف آپ ایک واقعے کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ مجھ پر جو الزام لگانے والے اب خود الزامات کی زد میں ہیں۔ تو لیکن بہرحال لندن میں ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک UK44 کے نام سے ایک چینل شروع کیا جو پاکستانیوں کی کوریج زیادہ کرے گا، اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس میں ایک اپنا رول ادا کرے گا۔ تو اس کی تقریب تھی افتتاح کی، اور اس میں زرداری صاحب بھی شریک ہوئے، اور 3 منٹ کی گفتگو کی انہوں نے، انتہائی مختصر خطاب، اور عارف نظامی صاحب بھی تھے، ان کی تقریر تھی، اور ہمارے PJ میر صاحب اور اعجاز گوہر صاحب، عارف نظام، اور یہ ہمارے سہیل وڑائچ صاحب، اور دوسرے بھی تھے، کئی ارکان اسمبلی بھی تھے، اور شہباز شریف صاحب کے داماد جو ہیں علی عمران وہ بھی تھے۔ پریس کلب کا بھی ایونٹ اسی دورے میں تھا نا؟ PTI کے بھی ذمہ داران تھے وہاں کے مقامی جو تھے، بیرسٹر وحید رحمان، اور تو ایک بڑا اجتماع تھا ہاؤس آف کامنس کے ہال میں۔ اور تو زرداری صاحب نے بس اپنی جمہوریت کی بات کی، اور ایک 3 منٹ کی گفتگو کر کے انہوں نے سٹیج چھوڑ دی۔ آپ سے کیا بات ہے وہ بتائیں نا؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی پہلی ان کی رونمائی، یعنی جب صدارت جب سے چھوڑی تھی اس وقت کے بعد لوگوں سے ملنے کے لیے پہلی بار وہ آئے عوام کے درمیان، لیکن گفتگو جو ہے انہوں نے زیادہ پسند نہیں کی، زبان جو ہے بس اس پہ احتیاط کا تالا لگائے رکھا۔ ہمارے ساتھ ان کی گفتگو بہت ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی یادیں شیئر ہوئیں، ان کی شادی کا ذکر ہوتا رہا، اس کے بعد پاکستان کے حالات کا، پاکستان کی معیشت کا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھیے بلاول جو ہیں وہ بھی نوجوان ہیں، وہ انتظار کر سکتے ہیں، وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ سکتے ہیں، تو کوئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو بہت جلدی نہیں ہے، جمہوریت مستحکم ہونی چاہیے ملک میں۔ اور بڑی ایک یعنی دلچسپ بات کرتے رہے، بی بی کب یاد آتی ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ کہا کہ رات کو سونے سے پہلے میں سوتا نہیں ہوں جب تک ان کو ایصال ثواب کے لیے نفل ادا نہ کر لوں۔ تو بہرحال ایک بہت سے واقعات ایسے بیان ہوئے جو بیان نہیں کیے جا سکتے، کوئی اجازت نہیں دی۔ پاکستان آنے کا پلان بتایا کوئی کچھ کہا؟ وہ بھی ان کو جلدی نہیں ہے، آ جائیں گے۔ ڈاکٹر عاصم کا صدمہ ان کو ہے کہ جس طرح مقدمے میں وہ گرفتار ہوئے، پھر حکومت سے شکایتیں بھی ہیں، شکوے بھی ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ زیادتی کی گئی ہے ڈاکٹر عاصم کے ساتھ، اور یہ ان کے دل کو چوٹ لگی ہے اس سے۔ اچھا، لندن میں مزید کیا مصروفیات رہی ہیں آپ کی؟ یہ دیکھیں لندن میں اور ملتے رہے دوستوں سے، اور ایک پریس کلب لندن کا جو پاکستان پریس کلب، ایک نیا پریس کلب جو ہے وہ وجود میں آیا۔ پہلے بھی ایک پریس کلب موجود تھا، اب ہمارے دوست جو ہیں یہ اظہر جاوید جو دنیا کے بیورو چیف ہیں وہاں دنیا نیوز کے، اور دنیا نیوز نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اپنی نشریات وہاں سے براہ راست شروع کی ہیں، بڑے اسٹیبلش وے میں، اور بہت استقبال اس کا دھوم مچی ہوئی ہے، اس کی بہت اس کو پذیرائی ملی ہے۔ اور اس میں اظہر جاوید صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں، شوکت ڈار صاحب،
ان کی سرگرمی کا بڑا حصہ ہے, بڑا ایک قائدانہ رول ہے ان کا. تو یہ جو پریس کلب کس کی جو ہلٹن میٹروپول تھا ہوٹل, جو اسی میں اس کی تقریب ہوئی, یعنی حلف برداری کی, اور میں نے حلف ان سے لیا. اور اس کے صدر جو ہیں وہ تو ہمارے شوکت ڈار صاحب ہیں, اور سیکریٹری جو ہیں وہ نسیم صدیقی صاحب ہیں, اور پی جے میر جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں. اب وہ لندن میں ہی مقیم ہوں گے, واپس جا چکے. ہاں جی, تو کیونکہ وہ جو UK 44 ہے اس سے منسلک ہو گئے. تو وہاں ایک پاکستانی جو تھے بڑے بھاری تعداد میں موجود تھے, مسلم لیگ نون کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی اور تحریک انصاف کے بھی, اور زبیر گل صاحب وہ بھی پورے کر و فر کے ساتھ موجود تھے اپنے تمام رفقا کے ساتھ, اور نوجوان ہمارے جو فواز سلطان ہیں وہ بھی تھے, اور دوسرے مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے. تو ایک بڑا اجتماع ہوا. مجاہد بریلوی صاحب بڑے جید میڈیا پرسن ہیں, آپ کو ہمارے دوست ہیں بہت پرانے, بڑے وہ بھی پوری شان. اچھا شامی صاحب, آپ 4 دن رہے لندن میں, تو پیچھے ادھر کافی گھمسان کا رن پڑا جس میں عمران خان تھے, اور ہم نے ایک بریک لینی, لیکن بریک سے پہلے وہ منٹ شیئر کر لیتے ہیں جو آپ کے پیچھے ادھر ہوا جاتی عمرہ کے باہر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ بتائیے گا جو 30 ستمبر کو عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا, اور اس سے پہلے جو ان کے دیگر رفقا تھے, وہ انہوں نے کس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا, آئیے پہلے وہ دیکھ لیں. ابھی یہ ہمارا جو کراؤڈ جس وقت اتنا ہے, ابھی اس کا کاؤنٹ جو لیٹسٹ آیا ہے وہ آیا ہے جی 9,80,000. 9,80,000 کاؤنٹ آیا ہے, اور یہ ابھی 50% ہے. اتنا کراؤڈ ابھی پہنچنا ہے مزید. اب تو جگہ ختم ہوگی, پیچھے جہاں تک نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں. دیکھ لو نواز شریف, یہ ہے عمران خان کا سونامی. میرے دل کی آواز ہے, انقلاب کے لیے خون چاہیے, سب سے پہلے میرا خون حاضر ہے. آپ حکم دیں, ابھی جاتی عمرہ کی عید سے عید بجا دیں گے. روز روز ہمیں پھیرے نہ ڈلاؤ. میں رائے ونڈ میں کہتا ہوں, بمبے کے اجمل کے صاحب کا ایڈریس بھی نواز شریف نے دیا تھا. پٹھان کوٹ میں سے جو فون لگا کے مسعود اظہر اور دوسرے لوگوں پہ قرضہ کرایا, وہ بھی نواز شریف نے کیا تھا. ہمیں ڈنڈے دکھاتے تھے تیل لگائے والے. شرم کرو, ڈوب مرو ان ناچوں کے ساتھ, ان مارچیوں کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب, ورنہ آج میں آپ کا پورا کام تمام کر کے جاتا. ہم نے سب سے بڑا جلسہ کیا, اب اس کے بعد نواز شریف کے خلاف کوئی اور جلسہ نہیں ہوگا. اب اگر پاکستان کے ادارے آپ کے خلاف ایکشن نہیں لیتے, میں آج اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ محرم کے بعد نواز شریف ہم تمہیں حکومت نہیں کرنے دیں گے. آپ سب تیاری کر لیں, ہم اب جب جائیں گے اسلام آباد, ہم اسلام آباد کو بند کرنے جائیں گے. جی 30 ستمبر کو رائے میں جو ہوا, اس پہ شامی صاحب کا نقطہ نظر جاننا نہایت ضروری ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اگر محرم تک وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کیا, تو عمران خان اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ 30 ستمبر کے جلسے میں اناؤنس بھی ہوا کہ 9,85,000 بندے بھی آ گئے ہیں, تو اسلام آباد بند ہوتا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے 9,80,000 بندے اسٹیٹ سیکریٹری نے اعلان کیا, جی جی, اور ابھی اس نے کہا یہ آدھے ہیں. 19 لاکھ کو 2 سے ضرب دینی پڑے گی آپ کو. اوکے سر, گویا 19,60,000 بنتے ہیں. اور جب یہ بات اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ہنس رہے تھے. جی جی, ان کو بھی ہنسی آ رہی, جی جی, شیخ رشید کو بھی ہنسی آ رہی تھی. جی جی, اور میں تو تھا لندن میں, جی جی, میں نے تو آ کے ان کی تقریر سنی ہے خان صاحب کی, اور دیکھیے ان کے ویڈیوز دیکھے ہیں. آپ نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا,
آپ بتائیے ذرا اس کا حال بتائیے جلسے کا. شامی صاحب جلسے کا حال یہ تھا کہ پبلک تھی, لاکھوں میں ہے یا ہزاروں میں ہے, یہ تو میرے خیال ہے لاکھوں ہزاروں میں تو فرق ہے نا. بالکل. تو آپ کہیں گے یا تو لاکھوں میں تھی یا ہزاروں میں تھی. اس کا سٹرکچر اس طرح کا تھا کہ سڑک کا چناؤ کیا گیا تھا اور ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ سٹیج لگایا گیا تھا اور سڑک کے بالکل پیرالل لائٹس لگائی ہوئی تھی. جب وہ سڑک پہ جلسہ کرتے تو جی سڑک پہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ بہت جلسے وغیرہ کور کرنے کا اتفاق ہوا, تو سڑک پہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک. ایسے میں ڈرون کیمراز وغیرہ جو موو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ حد نظر لوگ ہی لوگ ہیں. تو اب آج مجھے ان کے مراد صاحب جو راس مراد جی جی ان کے ممبر قومی یعنی صوبائی اسمبلی کے, وہ ملے ایک میٹنگ میں, تو ان سے میں نے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ 4 اور 5 لاکھ کے درمیان ہوں گے. تو نعیم الحق صاحب سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, ان کا 4 اور 5 کے درمیان ہوں گے. مخالفین جو ہیں اگر تو آپ نظر سے دیکھیں رانا صلی اللہ صاحب کی اور طلال چودھری صاحب کی تو 35-38 بولا, پھر تو 35-40 بن جائیں گے. ہزار. جی جی. اور اگر ان کی نظر سے دیکھیں تو 4-5 لاکھ. گویا اسٹیٹ سیکریٹری صاحب جو ہیں ان کے مبالغے کا تو انہوں نے بھی آدھا کر دیا, وہ بازی لے گئے نا. لیکن میں نے یہاں آ کر جو محسوس کیا, پوچھا لوگوں سے, اور مجھے اس سے لگا کہ جلسہ ان کا کامیاب تھا, پبلک تھی. اور مجھے حسن نثار کی یہ بات اچھی بات لگی دل کو کہ جلسہ جو ہے وہ جذبے کا نام ہے. تو جذبہ جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنے کارکنوں میں دوبارہ پھونکا ہے اور ان میں ایک جوش و خروش پیدا کیا. دیکھیں کئی سیٹ بیکس کے باوجود, اور پہلا دھرنا دیا, پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, پھر کئی اور انہوں نے مہمیں شروع کی, پھر ان کی جو دھاندلی کے الزامات تھے اس کا جس طریقے سے وہ ثابت نہیں ہو سکے, کئی سیٹ بیکس لگے. خود اپنی پارٹی جو ہے اس کے انتخابات نہیں ہو سکے, جسٹس وجیہ الدین سے جناب وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے, اور دوسرے لوگ, یہ سب ایک پارٹی کے اندر بھی ایک کھلبلی بچی رہی, اور ایک دوسرے کے, اور وہ سیف اللہ نیازی جو ہیں وہ بھی ڈپٹی سیکرٹری جنرل وہ عہدہ چھوڑ گئے. یوتھ بھی ناراض ہوئی. یہ سارا ناراضگیوں کے باوجود خان صاحب نے پھر اپنے لوگوں میں, اپنے کارکنوں میں ایک جوش و خروش بھر دیا ہے اور ان کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہے. شامی صاحب ایک تشنے کی میرے ہمیشہ سے سوال میں یہ رہتی ہے, میں خود اس بات کو کنفیس کرتا ہوں, اب جو اسلام آباد بند کرنے کا ہے ایٹ لاسٹ گول کیا ہے؟ گول تو ہے حکومت کو کمزور کرنا اور اس کو ختم کر دینا. اچیو ہو پائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ حکومت کو ہم نہیں کرنے دیں گے. گویا جب تک آپ پاناما لیکس کی تحقیقات کا آغاز نہیں کریں گے, اگر آغاز ہو جائے, ایک طرف سے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہوئی, الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہوئی, اور یہ اگر وہاں سماعت شروع ہو جاتی ہے تو پھر ان کا جواز ختم ہو جائے گا. اور ابھی تو بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو آپ سن رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو وزیر اعظم صاحب نے یہ یقین دلایا ہے کہ گویا یہ تحقیقات ہوگی, بل منظور ہوگا. تو اگر یہ تحقیقات ہو جائے تو پھر تو کوئی معاملہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ نہیں رہے گا. مگر ایک بات انہوں نے نہیں بتائی کہ محرم سے مراد کیا ہے, 10 محرم کے بعد کچھ لوگ 10 یا 30 محرم کے بعد. بالکل جو محرم کا مہینہ اگر محرم بولا ہے تو بعض لوگ اس کو 10 محرم کے بعد سمجھ رہے ہیں, اور کیا پتہ سفر ہو انگلش والا یا اردو والا یہ بھی نہیں والا, بعض 30 محرم کے بعد سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ تو فیصلہ وہ کریں گے, لیکن اگر تحقیقات ایک طرف درخواستیں دینے کے بعد فورمز میں, پھر ان کا انتظار کرنا چاہیے, اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے. ساتھ ساتھ اداروں سے مایوس بھی تو چل رہے ہیں. تو خاص صاحب جو ہیں ان کو اگر وہ جذباتی طور پر کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ جو خود ان کے لیے مشکلات پیدا کر دے, تو پھر ان کا ایک اور سیٹ بیک ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی راستہ نکال کے وہ صرف اپنی قوت کا اظہار کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں آگے کی طرف, تو پھر اس کے اور اثرات ہوں گے. میں نے تو ان کے حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک بیرومیٹر ہے, تو وہ میں نے ان سے پوچھا آ کے, تو وہ بھی یہ مان رہے تھے کہ جلسہ جو تھا وہ پرزور تھا اور پرجوش تھا. بھئی آدمی تو 1 لاکھ ہوا یا 1.5 لاکھ ہوا یا 4 لاکھ ہوا, اس سے قطع نظر اپنے کارکنوں کو انہوں نے پھر مجتمع کر دیا. اور جو باتیں دیکھیے اب ہونا یہ چاہیے کہ جو شیخ رشید صاحب کی گفتگو ہے, پھر پرویز خٹک صاحب کی گفتگو بھی میں نے سنی, بہت نازیبا الفاظ کا چناؤ تھوڑا اخلاقیات کو خود ان کے اپنے لیے اپنی راگ کھوٹی کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ دشنام اور الزام پر آئیں گے تو آپ کا اپنا منہ جو ہے وہ سفید نہیں رہے گا. بالکل اتنا ہی زور اگر وزیراعظم کو اسمبلی میں آنے پر لگا دیا جائے تو شاید کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے اس کو کچھ کامیابی بھی ملے. سلمان حیدر کو پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.